پرائم منسٹر صاحب اور اسپیکر کی مشاورت سے وزارت پارلیمانی امور نے سیشن بلانے کا پارلیمنٹ کے فیصلہ کیا ہے. سب سے پہلا سیشن پرسوں ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس، جو صبح کے ٹائم 10:30 بجے ہوگا، اور اس میں کچھ پینڈنگ ایجنڈا ایسا ہے جو ہم نے پیش کرنا ہے جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے، وہ رکھا جائے گا، اور کچھ اور اہم امور ہیں وہ بھی ہوں گی، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی جو وہ اٹھانا چاہیں گے معاملات، ان پہ بھی ہم بڑے کھل کے بات کریں گے اور ڈیبیٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو سینیٹ آف پاکستان ہے اس کا اجلاس بھی ہم منعقد کر رہے ہیں، اور یہ 2 اجلاس ہونے کے بعد پھر ہوپ فلی اگلے 10 دن کے اندر ہم ڈیٹ طے کر لیں گے. آپ ویک بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ڈیٹ طے کر لیں جس میں ہم جوائنٹ سیشن میں پاکستان کی تاریخی لیجسلیشن جو ہے اس کو ہم فائنل کریں گے. میں 2 باتیں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں مشورہ دیا کسی سٹیج کے اوپر، ان کا شکریہ، اور جو مشورہ نہیں دے سکے، اب بھی حکومت کے دروازے کھلے ہیں کہ وہ اگر کسی قانون میں کوئی امپرومنٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئیں اور مشورہ دیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. ایک اس کے ساتھ ہی دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ 2 الیکٹرل ریفارمز کے بل ہیں، آئی ووٹنگ کا بل ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا بل ہے، اور جنرل ریفارمز ہیں الیکشن میں، پری الیکشن، الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. کچھ ریفارمز ہوئی ہیں مختلف اداروں کے اندر، اور کچھ لا ریفارمز ہیں، ان کو بھی سارے بلز کو ہم اکٹھے کر کے لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن کا جو قانون ہے، قانون قرارداری، اس کو بھی ہم لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر دعوت ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ اس میں اپنا کوئی ان پٹ ڈالیں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ رہی ہے کہ نہ تو جو بھی ہم بلز لے کے آئے ان کے اوپر کبھی ڈیبیٹ کی اپوزیشن نے، نہ ان بلز میں کبھی ترامیم پیش کی، دوسرا، اور نہ ہی حکومت کا کبھی ساتھ دیا. فیٹف بہترین مثال تھی جب ہم نے جوائنٹ سیشن کیا تو ان کے ساتھ ہماری جو کوئی 2 درجن سے زیادہ میٹنگز تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا وہ اندر اور بات ہوتی تھی، باہر نکل کے ان کا رویہ بالکل دوسرا ہوتا تھا. یہ اس وقت 2 رخی اور 2 رنگی چھوڑ کے یہ قومی ایجنڈا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا رول پلے کریں. اور جو جمہوریت ہے اس میں ایک ووٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بنتا ہے، ایک ووٹ کے ساتھ صدر بنتا ہے، اور ایک ووٹ کے ساتھ ہی قانون بنتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ حکومت لیجسلیشن نہ کرے، اپوزیشن بلڈوز ہو جائے گی، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. اس لیے کہ قانون عمومی طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جس کو کامن سینس ہے اس کو کامن قوانین کا بھی پتہ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے مغربی بارڈر پہ صورتحال پیدا ہوئی اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم بریفنگ کروا رہے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، جس طرح پہلے ساری پاکستان کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے اس کو بلا کے سیکیورٹی کے اداروں نے، ذمہ داروں نے اور سربراہان نے وہاں پہ بریفنگ کی تھی، وہ بریفنگ اب پھر ہونے لگی ہے. اور اس کے لیے ہم جو قومی اسمبلی کا ہال ہے اس کو ایک موشن کے ذریعے سے ہول ہاؤس کمیٹی میں تبدیل کریں گے، اور وہ بریفنگ بھی انشاءاللہ العزیز ہوپ فلی منڈے کو یا اس سے 1 دن پہلے یا بعد میں وہ ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ریفارمز ہیں ان کے ذریعے سے پاکستان میں جو سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج بنا ہوا ہے، اور جو 1971 کے بعد ابھی تک چیلنج ہی تھا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ان قوانین کو ہاتھ لگا رہے ہیں جن کو کبھی کسی نے نہیں لگایا. ہم نیب کے قانون کو ہم ریفارم اس میں بھی لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے ہم لا ریفارم لے کے آئے ہیں، کبھی نہیں کوئی لے کے آیا. اور نیب جن کے زمانے میں بنا تھا اور نیب جن کے زمانے میں چلا تھا، وہ تینوں حکومتیں انہوں نے کبھی کوئی اس میں ترمیم نہیں کی. لیکن ہمارے دروازے لا ریفارمز کے لیے، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں اپوزیشن سے اور قوم سے کہ جو حکومت کے 21-22 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کے عرصہ آئین کے مطابق جو گورننس ہے، اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ پوری پارلیمنٹ کی طرف سے، سینٹ کی طرف
اور قومی اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی قانون سازی کر کے سستا، فوری اور عوام کے دروازے پہ پہنچنے والا نظام، وہ ہم تو کچھ چیزیں ہم نے تیار کر کے اسمبلی میں رکھی ہیں، کچھ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اور لا ریفارمز ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں تعاون چاہیے. تھینک یو. تھینک یو.